پولیس جب وہاں پہنچی تو باڈی جو ہے وہ فلور پر کارپیٹ تھا، اس کے اوپر ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی اور باڈی کی کنڈیشن کوئی زیادہ ٹھیک نہیں تھی، کافی حد تک ڈیکمپوز ہو چکی تھی. تو باڈی جو ہے پولیس نے قبضے میں لے کر اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے پھر فردر بھیجا. پہنچنے کے بعد جو مناظر وہاں دیکھے حیران کن مناظر سے، بہت زیادہ لاش کو کیڑے لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس کے جو ہے نا ایک ہاتھ کا پنجہ بھی ٹوٹا ہوا تھا لاش. اسمیل بہت زیادہ تھی، کوئی قریب نہیں جا رہا تھا. ویسے تو کوئی قریب باڈی کے نہیں جاتا، لیکن اس کی اسمیل اتنی زیادہ تھی کہ کوئی ان کے روم کے قریب نہیں جا رہا تھا. آخری 10 رابطے، لیکن ایک رابطہ مجھے سونے نہیں دیا رات بھر، اور وہ تھا بھائی کا. 9 مہینے تک بھائی نے پلٹ کر بہن سے نہیں پوچھا تم ٹھیک ہو. ہمارے معاشرے کی بے حسی کے اوپر حمیرہ اصغر ایک بہت بڑا تماچا ہے. حمیرہ اصغر کے بارے میں نئے انکشافات، دل دہلا دینے والے انکشافات، جس میں سے ایک چیز جو میرے نظروں سے گزری، جس کے اوپر مجھے دوبارہ بڑی تکلیف کے اندر بڑی شدت سے، آپ غصہ کہہ لیں، آپ افسوس کہہ لیں، آپ کے سامنے دوبارہ آنا پڑا، اور وہ تھی اس کے ٹیلی فون کی جو ایک رپورٹ آئی ہے، جو کہ اس کے کمرے سے آخری 10 رابطے ملے. آخری 10 رابطے، آخری 10 میسیجز اس کے کمرے میں ٹیبل کے اوپر لکیلی اس نے اپنے پاسورڈز لکھ کے رکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ٹیلی فون کو ان لاک کیا. اور اس کے اندر جو 10 رابطے تھے اس میں مختلف نام تھے. نام شاید محسن ہو سکتا ہے، عمران کا نام میں نے سنا، اور لوگ اس کے دوست احباب ہو سکتے ہیں. 10 رابطے، آخری 10 رابطے. سوچے کتنے قریب کے لوگوں کے، لیکن ایک رابطہ مجھے سونے نہیں دیا رات بھر، اور وہ تھا بھائی کا. ماں نہیں، باپ نہیں، بھائی، جس کو انہوں نے کوشش کی کہ مجھ سے بات کر لو. کیا کر لو؟ صرف بات کر لو، مجھے سن لو. اور 9 مہینے تک بھائی نے پلٹ کر بہن سے نہیں پوچھا کہ تم ٹھیک ہو. دیکھو، اب بات ہو سکتا ہے فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہو. فائنینشیل سٹریس انسان کو مار دیتا ہے، ایک عورت کے لیے بھی. اور ایک نہیں کہتے نا کہ وہ دروازہ کون کھولے گا، پھر وہ آپ کہتے ہیں جو کھٹکاتا ہے دروازہ، جب سنتا ہے جو آواز، اسی کو کھولنی بھی پڑتی ہے کنڈی. تو ذمہ داری یہ ہماری، میں اس کو سمجھ لیں کہ ایگو نہیں سمجھتی، میں اس کو یہ بھی نہیں سمجھتی کہ بے حسی. ذمہ داریوں سے بھاگنا. ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کے رشتے، آپ کے دوست، یہ صرف اور صرف ہنسنے کھیلنے کے لیے، آپ کی لائکس کے لیے نہیں ہوتے. ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم بعض اوقات جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. بھائی اور بہن کا رشتہ، ہم نے تو، ہمارے معاشرے کی خوبصورتی کیا تھی؟ یہی رشتے تھے، ماں کا، باپ کا، دوست کا. تو یہ جو آخری 10 رابطے اس نے کیے ہوں گے، آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی آہ تیرے دل سے نکلی ہوگی، تو وہ جو اس کی آخری آہ ہے، وہ میرے دل سے نہیں نکل رہی کہ اس نے جاتے جاتے کس کو آواز دی ہوگی. ہم لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچا سکتے، ہم لوگوں کو چراغ بھی نہیں دے سکتے، ہم لوگوں کو حوصلہ تو دے سکتے ہیں. حوصلہ، امید. ہوپ لیس فیل کرتا ہے انسان، ورتھ لیس فیل کرتا ہے، ہیلپ لیس فیل کر رہی ہوگی، جان سے جا رہی ہوگی اس کی وہ آہا. ایسا نہ ہو کہ ہم سب کو ہی لگ جائے، اس معاشرے کو لگ جاتی ہے. اس طرح کے کیسز ایک آپ کے سامنے آئے، میرے خیال میں اس کیس کو ہم سونے نہیں دیں گے. اس لیے نہیں سونے دیں گے کہ کتنے معاملات ایسے ہیں. ہمارے لیے بہت آسان ہے کسی بھی عورت کے کردار کشی کر دینا، کہ اکیلی رہ رہی تھی، ہو سکتا ہے اس کی چوائسیز ہوں، ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے. لیکن ایسا کیا تھا، ایسی کیا جان سے چلا جائے انسان؟ بہت سارے راستے ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے، سمجھانے کے، معاملات کے. ہم لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. فیملی نہیں کر رہی تو دوست کر رہے ہوں گے، دوست نہیں کر، ہماری ایگو، ہماری انا ہمیں کہیں نہ کہیں جا کر مار دیتی ہے. ماہر نفسیات کی حیثیت سے کہہ لیں، ایک عورت کی حیثیت سے کہہ لیں، اور اس معاشرے کا ایک حصہ ہونے کی حیثیت سے کہہ لیں، ہم سب لوگوں میں ایک ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں پرسنالٹی کے. کسی میں
ہمارے میں ایک بچہ بھی ہے, ہمارے سب میں ایک لائن کے بالکل تھن لائن ہوتی ہے, ادھر آپ جانور ہوتے ہیں اور ادھر انسان ہوتے ہیں. میں ان لوگوں سے سوال کر رہی ہوں جس کو آخری دفعہ انہوں نے پوچھا ہوگا کیا, یا ان لوگوں سے جس کے اس کے رابطے ہوں گے, یا وہ لوگ جن کے ساتھ وہ کام کر رہی تھی کہ 9 مہینے تک یہ سوچا بھی نہیں کہ بہن کا فون نہیں آ رہا, کوئی پوسٹ اس کی نہیں آئی, جو سوشل میڈیا کے اس کے فالوورز ہوں گے کہ بھائی ٹیلی فون بند آ رہا ہے, کیا ریزن ہے, جا کر پتہ کراؤ. تو میں یہ بات سمجھنے کی جو مجھے تکلیف بار بار یہ دے رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کی بے حسی کے اوپر حمیرہ عسکر ایک بہت بڑا تماچا ہے. ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, ہم بہت سارے ایسے دیہاتوں کی خواتین کو بھی جانتے ہیں جو کہ اپنے ان گھروں کو یا اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو بچاتے بچاتے, جن کے بچے باہر پڑھنے چلے گئے یا پیسے کی ضرورت میں چلے گئے, جو مائیں ان کمروں میں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو آخری میسیج کر کے کتنے دن ڈیڈ باڈیز پڑی رہتی ہیں. ہمارے ہاں ایسے کیسز بہت زیادہ ہم نے دیکھے کہ اب جو ہے وہ رشتے, رابطے, دوستیاں, نہ وہ زمانہ رہا, نہ وہ دوستیاں رہیں اور نہ وہ رشتے رہے. تو باقی چیزیں تو جو ٹوٹ پھوٹ معاشرے کے اوپر ہم رو رہے ہیں, ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل سچویشن کے اوپر بات کریں, سیاسی نظام کے اوپر بات کرنا. جدھر بیٹھ جائیں آپ, جس ریسٹورنٹ میں بیٹھ جائیں, او بھائی اس کو چور کہیں گے, اس کو نظام کو چور کہیں گے. لیکن کیا ہم اپنی ذات سے شروع کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی صرف اور صرف ایک میسج سے دور ہیں, جن کو آپ ایک میسج کریں اور وہ آپ کے پاس آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہم اس معاشرے میں نہیں رہ رہے. ہمارے ہاں اتنا امبیلنس ہو گیا سوسائٹی میں, اتنا امبیلنس ہو گیا. میری بچیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے چوائسز کے اوپر کام کریں, اپنے فیملی سسٹم کو لے کر چلے, مگر ایک بیلنس کے ساتھ. اتنے رابطے ضرور رکھیں کہ ایٹ لیسٹ کہ ایک میسج پر کوئی نہ کوئی شخص آپ تک پہنچ سکے. اور یہ بات صرف حمیرہ عسکر کی نہیں ہے, یہ میرا آپ سب لوگوں سے سوال ہے. ہم سب کے گھروں میں بچیوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور سارا کا سارا الزام جو ہے اس عورت پر آتا ہے. سب الزام, رشتہ ٹوٹا اس لڑکی پر الزام. ایون بازار میں کوئی چھیڑ کے چلا جائے تو وہ اس کو جس نے چھیڑا اس کو کچھ نہیں کہیں گے, وہ لڑکی کے اوپر الزام آئے گا کہ تم نے کیوں کیا. تو جتنا بھی پریشر اس وقت عورت کے اوپر دیا گیا اس وقت اس معاشرے میں, اور میں آپ کو بڑی افسوس کے ساتھ یہ خبر دے رہی ہوں کہ پاکستان دنیا میں اس وقت رینکنگ میں آ رہا ہے جس میں عورت بالکل محفوظ نہیں ہے. میں میرا جسم اور میری مرضی والی بات نہیں کر رہی, میں ایک سٹینڈرڈ ایک معاشرے کی بات کر رہی ہوں جو کہ ہماری اپنی ریسرچ بیسڈ ہے. تو آپ سے یہی سوال ہے, یہی گزارش ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ منزل تک نہ پہنچائیں, آپ لوگوں کو دیے بھی نہ دیں, لائٹس بھی نہ دیں, حوصلہ ضرور دے دیں, حوصلہ ضرور دے دیں. وہ کدھر گئی وہ دین جو ہمارا کہتا ہے جی کہ 7 گھر ادھر, 7 گھر ہمسائے ادھر حقوق, 7 گھر ادھر حقوق, کدھر گئے وہ ہمسائے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہمارے ساتھ والے اپارٹمنٹ کے اندر, میں یہ بھی تو سوچ رہی تھی رات بھر کہ جس اپارٹمنٹ میں وہ رہ رہی تھی اس کے ساتھ والے گھر میں بھی تو کوئی ہوگا اپارٹمنٹس میں جو دیکھتی ہوں گے کہ ایک لڑکی لفٹ سے اتر رہی ہے, جا رہی ہے, کدھر ہے وہ, کیوں دروازہ نہیں کھلا؟ آج کل تو وہ ہمارے ہاں تو وہ بھی سروسز بھی لی جاتی ہیں اپارٹمنٹ کی مینٹیننس کی, کوئی صفائی کے لیے آتا ہوگا. کس طرح کا بے حس معاشرہ ہے. سوچ نہیں ہے. ہم ڈرتے ہیں, اپنی ذات سے ڈرتے ہیں. ہمیں دوسروں میں اپنا آئینہ نظر آ رہا ہوتا ہے, ہم اس لیے وہ آئینہ ان کا نہیں دیکھتے. حمیرہ عسکر کے اوپر بات ان لوگوں نے نہیں کی جن کو حمیرہ عسکر میں اپنا آئینہ نظر آ رہا تھا, اپنی گندگی نظر آ رہی تھی, اپنی بے حسی نظر آ رہی تھی. بڑے بے مروت ہیں, بڑے بے حس ہیں, خدا کی قسم بڑے بے حس معاشرے میں ہیں. اور یہ جو رشتے ہیں, اب کہتے ہیں اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں, تو یہ بات اپنوں کی تھی, قصہ غیروں کا نہیں تھا. تو اسی نوٹ کے اوپر میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. رابطے رکھیں, لوگوں کو امید دیں, بیٹھے لوگوں کے پاس, اور اس کے لیے تب ہوگا جب آپ کے پاس اپنا وقت ہوگا اور جب آپ اپنے آپ کو معاف کر دیں گے. ہم اپنے آپ کو معاف ہی نہیں کر سکتے.
اس لیے معاف نہیں کرتے کہ ہم اپنے ساتھ بچھو سانپ کانٹے لٹک رہے ہیں، ہم کیسے دوسروں کو معاف کریں گے؟ ہم نے تو چلتے جانا ہے اسی ڈگر کے اوپر۔ آپ دوسروں کو تب معاف کریں گے جب آپ خود کو معاف کریں گے، اور خود کو تب معاف کریں گے جب آپ لائف میں پاز کریں گے، رکیں گے، ری روٹ کریں اپنی ڈیسٹنی کو۔ بہت شکریہ۔